بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 147 ہے، 147۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور نزدیک کی گئی، وَأُزْلِفَ، اور نزدیک کی گئی، الجنت، جنت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، کچھ دور نہیں، ہذا ما، یہ جو، توعدون، وعدہ کیے گئے تم، لکل اواب، ہر رجوع ہونے والے کے لیے، ہر پرہیزگار کے لیے اور ہر لوٹنے والے کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے، حفیظ، حفاظت کرنے والے کے لیے، من، جو شخص، خشی الرحمن، ڈرا نہایت مہربان سے، رحمان سے، بالغیب، بن دے کے، وجا، اور آیا، بقلب، دل کے ساتھ، منیب، رجوع ہونے والا، ادخلوها، داخل ہو تم، بسلام، سلامتی کے ساتھ، ذالک، یہ، یوم الخلود، ہمیشہ رہنے کا دن ہے، لہم ما یشاؤون، جو چاہیں گے وہ، فیہا، اس میں، ولدینا، اور ہمارے پاس، مزید، اور بھی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور بہت سی، اہلکنا، ہلاک کیے ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، امتیں، جماعت، امتیں، ہم، وہ، اشد، سخت، منہم، ان سے، بطشن، پکڑ میں، فنقبوا، بس جان بین کی تفتیش کی انہوں نے، فی البلاد، شہروں کو، حل کیا، من محیص، کوئی جائے پناہ ملی، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لذکرى، یقینا نصیحت، لمن، اس شخص کے لیے، کان لہو، جس کا، کان لہو قلب، جس کے پاس دل ہے، او القا، یا ڈالا اس نے، السمع، کان، وہوا، اور اس حال میں کہ وہ، شہید، موجود ہے، اور دیکھنے والا اور گواہی دینے والا ہے۔ دیکھو، ازلفا، ازلفت، یہ ازلف، یزلف، ازلافن سے، باب افعال سے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، بمانا، یعنی نزدیک کرنا، یعنی، اور زلفا، یزلف، نصر ینصر سے، یعنی نزدیک ہونا، اور باب افعال سے، نزدیک کرنا کے معنی میں ہے۔ غیر بعید، غیر بعید، موصوف مکان کے قائم مقام ہے، اور ازلفت کا مفعول فی ہے، جو ماقبل میں ازلفت الجنت ہو اس کے لیے مفعول فی ہے، یا یہ ہے کہ غیر بعید، یہ اس سے ماقبل جو الجنہ ہے، اس جنت سے یہ حال بن رہا ہے۔ اواب، اواب اس میں مبالغہ ہے، آبا الیہ، آبا الیہ بمانا لوٹنا، توبہ کرنا، اور لکل، لکل، یہ للمتقین سے حرف جر کے اعادہ کے ساتھ بدل ہے، اس للمتقین سے حرف جر کے اعادے کے ساتھ یہ اس کے ساتھ کیا ہے، بدل ہے۔ حافظ، یہ حافظ کے معنی میں، یہ حافظ کے معنی میں، اور منیب، یہ اناب ینیب، باپ فعال سے، منیب اس میں فاعل کا صیغہ، یعنی انابا اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور مزید معنی ہے، یعنی زائد، اور بھی، زائد، اور بھی کے معنی میں ہے۔ کم، یہ خبریہ ہے، اور من قرن، یہ اس کے لیے اس کا بیان ہے، ہم اشد، اشد اس میں تفضیل ہے، اشد اس میں تفضیل ہے، فنقب، نقب، ینقب بمانا تفتیش کرنا، یعنی خوب، کوت کوریت کرنا، جان بین کرنے کے معنی میں ہے۔ مثلا کہتے ہیں، یعنی نحن عبرنا السیطرات، فنقبنا عن التنقیب، یعنی ہم، یعنی چیک پوسٹ سے گزرے تو انہوں نے، پولیس والوں نے یا شرطا نے ہماری
یعنی تنقیب کی، تالاشی لی، چان بین لی، تو نقبہ چان بین کرنا، کوت کوریت کرنا، تالاشی وغیرہ لینا. تو اسی طرح آگے، اور نقب ینقب یہ متعدی بفی ہے، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے فتش یفتش، وہ اس کا معنی ہے تلاش کرنا. اور اسی سے ایک اور لفظ ملتا جلتا ہے فحاسا یا تفحص بمانا چیک اپ کرنے کے معنی میں ہے وغیرہ. محیص، یہ اس میں ظرف حاس یحیسو محیسن، پناہ گاہ، لوٹنے کی جگہ. اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے. دیکھو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی، کچھ بھی دور نہ رہے گی. یعنی جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا، اور اس میں کچھ بھی دور نہیں رہے گا، اور سب کچھ ان کے سامنے کر دیا جائے گا. یعنی معنی یہ ہے کہ جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا، اور جنت کے جو کچھ نعمت ہے سب ان کے سامنے ہوگا. یہ دیکھو، اب یہاں پر اس کی ترکیب بھی میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ غیر بعید ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب، یعنی مکان غیر بعید، یعنی حال کے بنا پر بھی نصب ہے. اور اس کو مذکر لانے کی، اب یہاں پر ایک اور یہ بات ذکر رکھے کہ غیر کو مذکر لانے کی کیا وجہ ہے. تو مذکر لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مصدر کے وزن پر ہے. یعنی مثلا الصلیل، الصلیل، اور مصدر کے ذریعے مؤنث اور مذکر کی صفت لا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی فرق وغیرہ نہیں ہے. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، اور یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اواب جو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف رجوع کرنے والا ہو. یہ دیکھو کہ لکل اواب، یہ خبر مبتدا ہے، یعنی ہادہ مبتدا ہے، ہادہ مبتدا ہے، اور لکل اواب یہ اس کے لیے مبتدا کی یعنی خبر ہے. اور حفیظ کا معنی جو حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا ہو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے دن کی ابتدا میں 4 رکعت پر مواظبت کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اواب اور حفیظ لکھا جاتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، من خشی الرحمن، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرا. الخشیہ کہتے ہیں یعنی اپنی غلطی دیکھ کر دل کی بے قراری. یعنی اللہ تعالیٰ نے خشیت کے ساتھ اپنا وسیع رحمت والا اسم گرامی ملا کر ذکر کیا، تو اس سے خشیت والی کی طرف خوب تعریف کر دی گئی. یعنی یہ بے قراری ہے باوجود اس بات کے جان لینے، یعنی اس باوجود اس بات کے جان لینے کے کہ میرا رب وسیع رحمت والا ہے، اور وہ ڈر رہا ہے باوجود اس بات کے کہ جس ذات سے ڈر رہا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس سے غائب ہے. بالغیب یعنی بن دے کے. اب یہاں پر دیکھو بالغیب، اس کی ترکیب دیکھو کہ بالغیب یہ مفعول، یہ اس سے یعنی بالغیب یہ الرحمن سے، یہ جو الرحمن ہے یہ جو مفعول ہے الرحمن، الرحمن مفعول سے یہ کیا ہے حال بن رہا ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ اس سے ڈرا اس حال میں کہ وہ غائب ہے. وجاء بقلب منیب، اور وہ رجوع ہونے والا دل لے کر آئے گا. منیب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والا دل. ادخلوها بسلام، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی اس حال میں کہ تم نعمتوں کے زوال اور ناراضگی کو تننے سے محفوظ رہو گے. ذالک یوم الخلود، یہ اور یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا. ادخلوها بسلام، یعنی اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی اس حال میں کہ تم نعمتوں کے زوال اور ناراضگی کے اترنے سے محفوظ رہو گے. ذالک یوم الخلود، اور یہ دن ہمیشہ رہنے کا ہے. یعنی ایسا دن جس کا اندازہ ہمیشگی یعنی ہمیشگی اور ہمیشگی سے ہے. جیسے فرمایا فادخلوها خالدین، یعنی تمہارے لیے ہمیشگی طے کر دی گئی ہے. اب آگے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کو یعنی جنت میں سب کچھ ملے گا، یعنی جو چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ایسے جو وہ چاہیں گے. اب دیکھو یہاں پر مزید، اب اس مزید کو یہ
مزید سے کیا مراد ہے؟ تو جمہور علماء کا اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہ جمہور کا قول اور راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد رؤیت باری تعالیٰ کا بلا کیف میسر آنا۔ وکم اہلکنا، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، یعنی آپ کے قوم قریش سے پہلے، من قرن، ان زمانے والوں کو جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا، ہم اشد منہم، جو قوت میں ان سے زیادہ تھے، ہم یہاں قریش مکہ سے، یعنی بخشن قوت اور دبدبہ، فنقبوا فی البلاد، وہ تمام شہروں کو یعنی تفتیش کرنے والے، پھرنے والے تھے، اور وہ تمام شہروں میں گھومے پھرے، وہ ملکوں در ملک ہر قسم کے تصرف کرنے والے اور فائدہ یعنی اندازی کے لیے خوب گھومے پھرے۔ التنقیب یعنی ایسی معاملے جس میں بحث اور قرید ہو اور طلب اور تلاش ہو، تو یہاں پر فنقبو میں دیکھو فایا سببیہ اس پر داخل ہے، ہم اشد منہ بچن کا سبب بیان کیا، یعنی قوت کی زیادتی اور شدت ان کی کثرت سے گھومنے کا سبب تھی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ اہل مکہ اپنے اسفار اور راستوں میں یعنی ان اہل زمانے کے ملکوں میں گھومے ہیں، کیا ان کے لیے بچاؤ کی جگہ ہوئی، یہاں تک کہ یہ بھی اپنے نفسوں کے لیے اسی طرح کی جگہ کی امیدوار ہے۔ تو یہ استفہام انکاری ہے کہ ان کو پناہ یعنی پناہ گاہ نہ ملی، نہ ان کو ملے گی۔ محیص، حل میں محیص، یعنی کہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملی، یعنی موت سے بھاگنے کی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگنے کی ان کو کوئی جگہ وغیرہ نہیں ملے گی۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں یعنی مذکورہ میں، لذکر بڑی عبرت و نصیحت، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو، یعنی سمجھنے والا دل ہو، لمن کان لہ قلب، یعنی جس کے پاس دل ہو، او القى السمع وهو شہید، کیونکہ جس کا یعنی دل قبول نہیں کرتا گویا کہ اس کا دل ہی نہیں ہے، او القى السمع، یا کان لگاتا یعنی لگا دیتا ہو، یعنی مواعظ پر کان درے، مواعظ اور نصائح کو سنے، وہ شہید متوجہ ہو کر، اور اپنی یعنی فطانت کو حاضر باش کرنے والا ہو، کیونکہ جو اپنے ذہن کو حاضر نہیں کرتا وہ غائب کی طرح ہے۔ تو گویا کہ جو کچھ اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، یا جو کچھ ان کے سامنے تلاوت کیا جائے، یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ان کے سامنے بیان کرے، تو وہ یعنی لمن کان له قلب، تو یہ اس شخص کے اوپر اثر کرے گا جس کے پاس دل ہو۔ اب جس کے پاس دل کے بجائے اگر ویسے پتھر ہو تو اس کے اوپر کیا اثر کرے گا؟ اب دیکھو یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کفار کی تعذیب اخروی کے مقابلے میں اہل جنت کا عیش کا ذکر یہاں پر ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کی ہے۔ دیکھو کہ یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ جب وہ مومنین اور کفار میں سے کسی ایک گروہ کا، کسی ایک جماعت کا اخروی انجام وغیرہ بیان کرتا ہے، تو ساتھ ہی دوسرے فریق کا اور دوسرے گروہ اور دوسرے جماعت کی جو ہے نا وہ بھی اخروی عذاب یا اخروی انجام وغیرہ وہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، کیونکہ زد سے زد پہچانی جاتی ہے۔ تو گزشتہ آیات میں اس سے پہلے جو ازلفت الجنت للمتقین سے پہلے جو آیات مبارکہ تھی، گزشتہ آیات میں کفار کے یعنی تعذیب اخروی کا بیان تھا۔ اب ان کے مقابلے میں اہل جنت کے عیش کا ذکر ہے کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے میدان حشر کے یعنی میدان حشر سے نزدیک کی جائے گی، کچھ دور نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی عورت یعنی شوہر کو ستاتی ہے تو جنت میں اس کی حور اس کو یعنی بیوی کو کوستی ہے، کہ کہتی ہے کہ ارے کیوں ستاتی ہے، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جا۔ اب یہ دیکھو یہ روایت اس لیے میں نے بیان کی ہے کہ روایت سے معلوم ہوا کہ حوروں کو یہ دنیا نظر آتی ہے، تو اسی طرح فرشتوں کو بھی یہ عالم نظر آتا ہے، مگر دنیا والوں کو آخرت نظر نہیں آتی، تاکہ ایمان بالغیب حاصل رہے۔ جیسے کہ ایک مثال ہے کہ دیکھو ایک کار ہے، اور کار کے جو ہے نا اوپر انہوں نے بلیک شیشے لگائے، بلیک شیشے وغیرہ لگائے، اب جو کار کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو باہر کی دنیا نظر آتی ہے، لیکن باہر والوں کو کار میں بیٹھے ہوئے اشخاص اور لوگ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح اس دنیا میں جو لوگ ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی ذات اور اسی طرح کا جنت اور جہنم یہ چیز وہ نہیں دیکھ سکتے، تاکہ ایمان بالغیب یہ حاصل ہو جائے، اور ایمان بالغیب تبھی حاصل ہوگا کہ یہ چیزیں ان کو نظر نہ آئے، اور اللہ رب العزت کے ذات کے اوپر بن غیب بن دے کہ وہ اللہ رب العزت کے ذات پر ایمان لائے۔ اب جو لوگ جنت میں ہیں اور جنت میں حوری وغیرہ ہے، جیسے کہ ترمذی کی جو روایت میں ذکر کیا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کو اس دنیا کی چیزیں ان کو نظر وغیرہ آتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔